حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی و موافقت کرو گے جس طرح بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کی موافقت کرو گے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا تو پھر اور کون ہے؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5361۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، جیسے جو کا بھوسا یا کھجور کا کچرا باقی رہ جاتا ہے، جن کے اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5362۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے خلیفہ کو قتل نہیں کرو گے، باہم قتل و غارت نہیں کرو گے، اور تمہارے برے لوگ تمہاری دنیا کے وارث نہیں بن جائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5364۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ذلیل و کمینہ شخص دنیا کے مال و متاع اور عہدہ و منصب سے سب سے زیادہ بہرہ مند ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5365۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ گمراہ قومیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے دوسری قوموں کو بلائیں، جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، اس روز ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس روز تم زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت نفرت۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5369۔ حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس سے جو اس نے مجھے آج تعلیم دی ہے وہ چیزیں سکھاؤں جو تم نہیں جانتے۔ وہ تمام مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے۔ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفا یعنی باطل سے دور رہنے والے اور حق قبول کرنے کے لیے تیار رہنے والے پیدا کیا ہے۔ بے شک شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں، اور میں نے ان کے لیے جو حلال کیا تھا وہ ان چیزوں ان پر حرام کر دیتے ہیں، اور وہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شریک کریں جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بے شک اللہ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو اس نے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے سوا ان کے عرب و عجم کو مبغوض ٹھہرایا اور فرمایا، میں نے آپ کو صرف اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں آپ کو آزماؤں اور آپ کے ذریعے آپ کی قوم کو آزماؤں۔ میں نے آپ پر کتاب اتاری جسے پانی نہیں دھو سکتا، جو ناقابل تنسیخ ہے، آپ اسے سوتے جاگتے پڑھیں گے۔ بے شک اللہ نے مجھے قریش کو ہلاک کرنے کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کیا، میرے پروردگار، وہ میرا سر کچل دیں گے اور اسے روٹی بنا دیں گے۔ فرمایا، آپ انہیں نکال دیں جیسے انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا، آپ ان سے جہاد کریں، ہم آپ کو تیار کریں گے، آپ خرچ کریں گے، آپ پر خرچ کیا جائے گا، آپ لشکر بھیجیں، ہم بھی اس کے مثل فرشتوں کے 5 لشکر بھیجیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطاعت گزاروں کے ساتھ نافرمانوں کے خلاف قتال کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5371۔